نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ عزیزان من، اس دور میں چونکہ ہر انسان محقق بنا ہوا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سوچ اور اپنے فکر سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی میں جو انتہائی خطرناک بات اس دور میں سامنے آ رہی ہے وہ احادیث کے بارے میں انتہائی بے احتیاطی ہے۔ ایک بے احتیاطی جو احادیث کے بارے میں کی جاتی ہے، ایک تو وہ یہ ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے حدیث کو نقل کر دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ اور ارشاد نہیں ہوتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، مجھ پر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی سے متعلق جو بات شیئر کر رہے ہیں وہ حقیقت سے دور ہے، یا تو وہ کسی کا مقولہ ہے یا کسی کا بھی مقولہ نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی ایک بے بنیاد بات ہے جو میرے سامنے آ گئی اور میرے دل نے اس کو تسلیم کر دیا اور میرے مزاج کے مطابق ہوا تو میں نے اس کو شیئر کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، اس بارے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، دوسری طرف لوگوں نے بعض احادیث کو بھی رد کر دیا ہے۔ بس یہ ایک قانون اپنی طرف سے بنا دیا کہ جو بات قرآن کی کسی بھی آیت کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اور پھر حدیث کو لے لیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ حدیث موضوعی ہے۔ اگرچہ احادیث کے جو اصول ہیں ان قوانین اور اس لحاظ سے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا دماغ ہے وہ اس کو قرآن کریم کی کسی آیت کے معارض اور مقابل اور مخالف سمجھتا ہے، تو ہم یہ جلدی سے دھڑلے سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی مخالف ہے لہٰذا اس کو رد کر دو۔ عزیزان من، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے عقل کو بنیاد بنا کر احادیث نبویہ کو رد کرنا یہ کلی گمراہی ہے۔ بہت سارے محققین آج کے اس دور میں یوٹیوب پر اپنی دکانیں کھولے ہوئے ہیں اور اپنے دکانوں کو چمکانے کے لیے وہ صحیح احادیثوں کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی مخالف ہے، اس آیت کے مخالف ہے، لہٰذا یہ حدیث ہی نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ 1400 سال سے لے کر 1400 سال کا آپ علیہ السلام اور آج کے اس دور درمیان میں جو 1400 سال تقریباً گزرے ہیں، ان 1400 سالوں میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ حدیث موضوعی ہے، بلکہ تمام فقہاء محدثین اس بات پر متفق تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن آج کا ایک نام نہاد محقق جو یوٹیوب پر اپنی دکانیں کھول کر اور اپنے پیسے کمانے کی لالچ میں احادیث نبویہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث پورا قرآن کریم کا مخالف ہے، جبکہ اس سے بڑھ کر گمراہی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دور میں چونکہ ہر طرف فتنہ ہے، ہمیں محقق علماء کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے،
نہ تو ہم کسی غیر حدیث کو حدیث بنائیں اور نہ حدیث کو ہم رد کریں اپنے رائے اور اجتہاد سے، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اطاعت ہم پر فرض ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ پیسے کمانا ایک الگ چیز ہے، پیسے آپ کمائیں لیکن حلال طریقوں سے، پیغمبر کی احادیث کو رد کر کے نہیں، دین کو نقصان پہنچا کر آپ پیسے مت کمائیں، یہ پیسے حرام ہے، آپ اپنے لیے بھی جو ہے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے ہیں، اور جو آپ کی اس بات کو سن کر اس سے بھٹک جاتا ہے اور وہ گمراہی کے دہانے پہ چلا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، اور وہ آپ اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے ڈوبیں گے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں۔ ان لوگوں سے میں خصوصیت سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پر چینل بنائے ہوئے ہیں اور ان کی یہ آرزو ہے کہ ان کے سبسکرائبرز بڑھ جائے، ان کے ویورز بڑھ جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے غلط رستہ اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، خصوصاً وہ رستہ کہ جس میں آپ قرآن اور حدیث کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ کلی گمراہی ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہیں، اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہے اس کو اس برے اور غلط کام سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق کمانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں حلال ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔